شامی ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج میں جس ملک کا جغرافیہ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ترکی ہے۔ سلطنت عثمانیہ 631 سال تک قائم رہی اور 16ویں اور 17ویں صدی میں دنیا کی سب سے طاقتور سیاسی قوت تھی۔ عثمانیوں کی فتوحات ہی کے نتیجے میں اسلام وسط یورپ تک پہنچا اور مشرقی یورپ کا علاقہ عرصہ دراز تک مسلمانوں کے زیر اثر رہا۔ زوال کے دور کے بعد سلطنت عثمانیہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دیا اور بالآخر شکست کھا کر خاتمے کا شکار ہو گئی۔ جنگ کے بعد طے پانے والے معاہدے کے مطابق فاتح اتحادی قوت نے سلطنت عثمانیہ کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ کر آپس میں تقسیم کر دیا۔ 19 مئی 1919 عیسوی کو ترکیوں نے اتحادی جارحیت کے خلاف تحریک آزادی کا اعلان کیا، جس کی قیادت ایک عسکری کمانڈر مصطفیٰ کمال پاشا کر رہے تھے۔ 18 ستمبر 1922 عیسوی کو تمام افواج کو ترکی سے نکال کر باہر کیا اور ایک نئی ریاست تشکیل دی جو جمہوریہ ترکی کہلائی۔ 1 نومبر 1922 کو ترکی پارلیمان نے خلافت کا خاتمہ کر دیا اور یوں اس طرح 631 سالہ عثمانی دور کا خاتمہ ہو گیا۔ 1923 عیسوی کو معاہدہ لوزان کے تحت بین الاقوامی برادری نے تشکیل شدہ جمہوریہ ترکی کو تسلیم کیا۔ اگلے چند سالوں میں مصطفیٰ کمال نے، جسے ترکوں نے عظیم خدمات پر اتاترک یعنی ترکوں کا باپ کا لقب دیا، اور وسیع پیمانے پر اصلاحات کی۔ جدید دور کے نام پر کی گئی یہ اصلاحات دراصل ملک میں مذہبی تشخص کے خاتمے کی کوشش تھی۔ ترکی زبان کے رسم الخط کی عربی سے لاطینی کی جانب منتقلی اور لادینیت کی اختیار کرنے کا اعلان قابل ذکر ہے۔ مصطفیٰ کمال، جنہیں عظیم خدمات کے صلے میں قوم نے اتاترک یعنی ترکوں کا باپ کا خطاب دیا تھا، 1978 عیسوی میں انتقال کر گئے۔ ان کے نائب عصمت انونو ملک کے دوسرے صدر بنے اور ان کے دور میں اتاترکی اصلاحات کو جاری رکھا گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں ابتدائی طور پر ترکی نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، لیکن آخری مراحل میں محض خیر سگالی کے تحت اتحادیوں کا ساتھ دیا اور بعد ازاں اقوام متحدہ کا بانی رکن بنا۔ ترکی آئین کے تحت افواج کو ترک آئین اور سلامتی کا محافظ قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح فوج کو مختلف موقع پر بغاوت کر کے جمہوریت کو ختم کرنے کا موقع ملا ہے اور انہوں نے بہت بار جمہوری حکومتوں کا خاتمہ کیا ہے، جن میں 1960 عیسوی کی بغاوت سب سے اہم ہے، جو وزیر اعظم عدنان مینڈرس کی اصلاحات کے خلاف تھی، جنہوں نے ملک کو لادینیت کے نئے مفاہیم سے روشناس کرایا اور مذہب خصوصاً اسلام پر لگائی گئی بے جا پابندیاں اٹھائی۔ فوج نے اقتدار پر قبضہ کر کے عدنان اور ان کے ساتھیوں کو تختہ ہدایت پر چڑھا دیا۔ 1970 عیسوی کے عشرے میں ملک میں امن و امان قائم نہ رکھنے میں ناکام حکومتوں سے بیزار ہو کر ستمبر 1980 عیسوی میں فوج نے ایک مرتبہ پھر اقتدار سنبھال لیا۔ مارشل لا کے قانون کے تحت کئی افراد پکڑے گئے، ان میں سے کئی کو مجرم قرار دے کر قید کیا گیا اور کئی کو سزائے موت بھی دی گئی۔ 1982 عیسوی میں ترکی میں نیا آئین نافذ کیا گیا۔ 1989 میں فوجی سربراہ کی جگہ تورغوت اوزال صدر بنے۔ صدر اوزال نے ترک معیشت کو جدید خطوط پر استوار کیا اور بین الاقوامی سطح پر ترکی کے رتبے کو کافی بلند کیا۔ وہ 1993 عیسوی میں انتقال کر گئے۔ مئی 1993 عیسوی میں وزیر اعظم سلیمان صدر منتخب ہوئے۔ جون 1993 عیسوی میں سابق وزیر معیشت تانسو سلیمان کی جگہ رائے حق پارٹی کی سربراہ منتخب ہو گئیں اور یوں وہ ترکی کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ اسلام پسندوں کو دبانے کے لیے استعمال کیے گئے تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود ترکی میں ان کی قوت بڑھتی چلی آ رہی ہے اور 1995 عیسوی کے انتخابات میں پہلی بار اسلام پسند رفاہ پارٹی سب سے بڑی جماعت کے طور پر ابھری اور واضح اسلامی نقطہ نظر رکھنے والے نجم الدین ترکی کے وزیر اعظم بنے۔ رفاہ پارٹی کے اسلام پسند نظریات کے بعد قومی سلامتی کونسل کے ساتھ اور ان کے تعلقات میں مزید بدگمانیاں پیدا ہوگی۔ یہ اندیشے بھی سر اٹھانے لگے کہ کہیں نئی حکومت ترکی کے لادین نظام اور مغرب کی طرف التفات کی پالیسی کو تباہ نہ کر دے۔ آخرکار قومی سلامتی کونسل کے دباؤ میں آ کر جون 1997 عیسوی میں نجم الدین کو مستعفی ہونا پڑا اور ان پر عمر بھر کے لیے سیاست میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کے باعث ہونے والے سب سے زیادہ اکھاڑ پچھاڑ کا فائدہ بلند جوت کی جمہوری بائیں پارٹی کو ہوا اور انہوں نے پہلے مادر وطن پارٹی کو اور آگے چل کے راہ حق پارٹی کے ساتھ اتحادی حکومت بنائی۔ اس حکومت کے بعد 2002 عیسوی کے انتخابات کے موقع پر انصاف و ترقی پارٹی کے سربراہ رجب طیب اردغان کو 1998 عیسوی میں اپنی کسی تقریر میں اسلام کے حق میں کلمات ادا کرنے کے باعث انتخابات اور وزارت اعظمی کے لیے نااہل قرار دیا گیا۔ نتیجتاً ان کی جگہ ان کے نائب عبداللہ گل کو وزیر اعظم بنائے گئے، تاہم بعد میں ایک جگہ آئین کی ترمیم کے ذریعے اس پابندی اور اس وجہ سے ہونے والی اصلاح کو ختم کر دیا گیا۔ 9 مارچ کو ایک ضمنی انتخابات کے ذریعے اردغان پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے اور ان کو حکومت میں لانے کی خاطر عبداللہ گل وزارت اعظمی سے دستبردار ہو گئے۔ انہیں بعد ازاں پہلے دور میں وزیر خارجہ اور دوسرے دور حکومت میں صدر جمہوریہ کا عہدہ دیا گیا۔
انصاف و ترقی پارٹی کے پہلے دور اقتدار میں جنگ عراق شروع ہو گئی۔ پارلیمان نے امریکہ کے اتحادی ممالک کے افواج کے دستوں کو ترکی سے گزرنے کی اجازت نہیں دی۔ البتہ آپ نے دستے بھیجنے کی منظوری دے دی، لیکن امریکہ اور ترکی بعد میں اس بات پر متفق ہو گئے کہ ترکی کی اس پیشکش سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ انصاف و ترقی پارٹی کے سیاسی مقاصد کی فہرست میں عراق، کردستان، یورپی اتحاد کی رکنیت اور معیشت کی بہتری کے زیادہ نمایاں نکات ہیں۔ مارچ 2004 میں انصاف و ترقی پارٹی نے بلدیاتی انتخابات میں 42% ووٹ حاصل کر کے اپنی پوزیشن مستحکم کر لی۔ نومبر 2007 عیسوی میں ہونے والے دوسرے انتخابات میں انصاف و ترقی پارٹی نے سادہ ترین اکثریت حاصل کر لی اور بغیر کسی جماعت سے اتحاد کر کے حکومت قائم کر لی۔ اس دور میں سابق وزیر خارجہ عبداللہ گل کو صدارت کا عہدہ دیا گیا۔ اگست 2014 عیسوی سے رجب طیب اردوغان ترکی کے 12ویں صدر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ترکی ایک بین البراعظمی ملک ہے، تاہم اس کا بیشتر حصہ ایشیا میں واقع ہے۔ ملک کا کل رقبہ 8,14,578 مربع کلومیٹر یعنی 3,14,510 مربع میل ہے، جس میں سے 7,90,200 مربع کلومیٹر مغربی ایشیا میں جزیرہ نما نزول یعنی ایشیائے کوچک پر مشتمل ہے اور بقیہ 3% یورپ میں واقع ہے۔ یورپ میں موجود ترکی کا کل رقبہ 24,378 مربع کلومیٹر ہے۔ ترکی کی زمینی سرحد 1,599 میل اور ساحلی سرحد 5,178 میل ہے۔ ترکی کو جغرافی طور پر عموماً 7 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: مرمرا، ایجین، بحر الروم، وسطی اناضول و مشرقی اناضول، جنوبی مشرقی اناضول اور بحر اسود کا علاقہ۔ ترکی یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک پل کی حیثیت سے قائم ہے اور دونوں براعظموں کے درمیان یہ تقسیم بحر اسود سے آبنائے باسفورس، بحر مرمرا اور دردانیال سے ہوتی ہوئی بحر ایجین تک جاتی ہے۔ جزیرہ نما اناضول، جسے انگریزی ہجوں کے باعث اردو میں اناطولیہ کہا جاتا ہے، تنگ ساحلی پٹی اور وسط میں وسیع سطح مرتفع پر مشتمل ہے۔ اس سطح مرتفع کے شمال میں بحیرہ اسود کے پہاڑی سلسلے اور جنوب میں قوطوروس واقع ہیں۔ مشرق میں موجود پہاڑی سلسلے مزید بلند ہیں جو دریائے فرات جیسے عام دریاؤں کا منبع ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی کی سب سے بڑی جھیل وان ہے اور ترکی کے سب سے بلند پہاڑ کی بلندی 5,137 میل ہے جو مشرقی علاقوں میں واقع ہیں۔ ترکی 81 صوبوں میں تقسیم ہے اور ہر صوبہ مزید چھوٹی اکائی اضلاع میں تقسیم ہے۔ عام طور پر ہر صوبہ اپنے صوبائی دارالحکومت کے نام پر ہی ہوتا ہے۔ بڑے صوبوں میں صوبہ استنبول، صوبہ انقرہ، صوبہ ازمیر، صوبہ بورسا اور صوبہ کونیا وغیرہ شامل ہیں۔ صوبہ اردو بھی ترکی کا ایک صوبہ ہے۔ ترکی کا دارالحکومت انقرہ ہے لیکن تاریخی دارالحکومت استنبول بدستور ملک کا مالیاتی، اقتصادی اور ثقافتی مرکز ہے۔ ملک کی 68% آبادی شہروں میں قیام پذیر ہے۔ مجموعی طور پر ملک میں 5 لاکھ سے زائد آبادی کے 12 اور 1 لاکھ سے زائد آبادی کے 48 شہر ہیں۔ ترکی کی کل آبادی 84.34 ملین ہے۔ ترکی کی آبادی کا 49.9% خواتین اور 50.1% مردوں پر مشتمل ہے۔ مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے چینل شامی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔